ملک غلام محمد کو وزیر دفاع جنرل ایوب کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور یہی وہ دور تھا جب اقتدار کے ایوانوں میں فوجی بوٹوں کی گونج سنائی دینے لگی، اور ملک غلام محمد نے 1935 کے ایکٹ کے تحت اختیارات کا استعمال کیا اور جمہوریت کو اور قانون ساز اسمبلی کو گھر بھیج دیا۔ اس فیصلے کے خلاف عملی کردار مولوی تمیز الدین نے دیا اور سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ اسمبلی بحال کی جائے، اور یہ 1935 کے ایکٹ کے تحت ناجائز ہو رہا ہے۔ لیکن وقتی طور پہ جمہوریت کو جیت ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی، لیکن جہاں اسمبلی بحال کی گئی، یہ جمہوریت چند دنوں کے لیے مہمان تھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت چیف آف جسٹس تھے محمد منیر، انہوں نے جنرل کا فیصلہ درست قرار دیا اور 1935 کے ایکٹ کے تحت اسمبلیاں توڑنے والی بات کو درست قرار دیا اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس محمد منیر سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کر چکے تھے، اور اس وقت 5 رکنی بینچ جو بنا وہ اس میں تھے چیف جسٹس محمد منیر، چیف جسٹس محمد شریف، چیف جسٹس ایم ایس اکرام، چیف جسٹس ایس کے رحمان اور چیف جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلس۔ اور صرف جو حمایت میں فیصلہ ہوا وہ رابرٹ کارنیلوس نے ہی دیا، اور اس نے کہا کہ اس 1935 کے ایکٹ کے تحت، غلامی کے ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لہذا اسمبلی بحال کی جائے۔ لیکن چونکہ 4 ججوں کا فیصلہ تھا، 4 جسٹس کا فیصلہ تھا، اس لیے اسمبلیاں توڑ دی گئیں، قانون ساز اسمبلی کو گھر بھیج دیا گیا۔ ادھر یہ سب ہو رہا تھا، ادھر ملک غلام علی سخت بیمار بھی تھے، اور اس کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، وہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن ان کو مجبور کیا سکندر مرزا اور جنرل ایوب نے، ان کو علاج کرانے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور وہ علاج کرانے کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے اور استعفیٰ دے دیا، جو کہ سکندر مرزا کے حصے میں آیا، اور سکندر مرزا گورنر جنرل آف پاکستان بن گئے، پاکستان کے سیاہ سفیدی کے مالک بن گئے۔ سکندر مرزا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے بھی ملک غلام علی کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور انہوں نے، کیونکہ وہ مشرقی پاکستان کے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ تو وہاں پہ بگڑنے والے حالات پہ قابو پانے کی کوشش کی، نہ ہی آئین تشکیل دینے کی کوشش کی، نہ ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا، نہ ہی ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر گئے۔ 4 اکتوبر 1955 کو نیا آئین تشکیل دینے کی ایک تجویز پیش کی گئی، جس کو 1 یونٹ کی حیثیت سے استعمال کیا جانا تھا، اور وہ 1 یونٹ کا مطلب یہ تھا کہ تمام صوبے پاکستان کے اور ریاستیں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاوہ تمام صوبے اور ریاستیں جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے مشرقی پاکستان کے برابر کر دیا جائے اور 1 یونٹ کا آئین قرار دیا جائے۔ اور یہ فیصلہ جنرل ایوب کے ذہن میں آیا تھا، اور تاکہ مشرقی پاکستان کی حیثیت کم کی جائے، کیونکہ وہ 54% تھے اور کوئی بھی قانون ساز اسمبلی میں ان کا 60% حصہ کم از کم ہوتا تھا، اور اس لیے 1 یونٹ آئین تشکیل دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو یہ آئین پاس کر دیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ ہارش ٹریڈنگ ہوئی، کیونکہ مشرقی پاکستان کے لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، اور اسی آئین میں پہلی بار پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو جو آئین پاس ہوا، آج 23 مارچ ہم اسی حوالے سے مناتے ہیں، اس کا لاہور کی قرارداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ایک سراسر زیادتی تھی،
یہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا، اور اس آئین کے تحت جو گورنر کے اختیارات تھے وہ صدر کو مل گئے اور گورنر جنرل سکندر مرزا صدر بن گئے۔ فوجی طاقتوں کو امریکہ کی طرف سے ایک حمایت حاصل رہی شروع سے، پہلے دن سے ہی، کیونکہ پہلے 1948 میں امریکہ سے قرضہ لیا گیا، پھر لیاقت علی خان اپنے دور میں گئے اور تقریباً 2.25 مہینے وہ وہاں پہ ٹور پہ رہے، امریکی صدر کا جہاز استعمال کرتے رہے اور 6 لاکھ کا قرضہ بھی منظور کروایا، 6 لاکھ امریکی ڈالر کا قرضہ بھی منظور کروایا۔ تو پاکستان کے قومی اخبار ٹائمز پاکستان نے ایک کارٹون شائع کیا جس کا مطلب تھا کہ پاکستان امریکی بیساکھیوں کے سہارے چلنا شروع ہو چکا ہے۔ 19 مئی 1954 میں امریکہ کے ساتھ جنرل ایوب کا ایک معاہدہ طے پایا جس میں انہوں نے پاکستان کی امداد کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ معاہدہ 1965 تک چلا، کیونکہ 1965 کے بعد بھارت کے خلاف ان کے دیے گئے ہتھیار استعمال کیے گئے اور وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سکندر مرزا ناجائز اختیارات کا فائدہ اٹھاتے رہے اور انہوں نے بھی ملک غلام علی کی طرح 4 وزیر اعظم گھر بھیج دیے۔ پاکستان کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ اس کے بعد آنے والی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوادر پاکستان میں کیسے شامل ہوا اور وہ کون سا حکمران تھا جس کو پاکستان میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ تو دیکھتے رہیے پاکستان کی دلچسپ کہانی۔